مختصر سا، جیسا ہمارے مدرسے کے اندر جو ہے پہلے 26 جنوری اور 15 اگست کے موقع پر ہوتا چلا آ رہا ہے، اسی طریقے کا اور اسی نوعیت کا یہ بھی ایک مختصر سا جو ہے پروگرام ہے۔ آپ لوگ جو ہے پورے اطمینان کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ دیکھیے، یہ جو ہے باتیں جو ہے مسلسل جو ہے باتیں کر رہے ہیں، ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں، تلاوت کی جائے گی، نعت پڑھی جائے گی، تو ہمیں جو ہے مجلس کے اندر کس طریقے سے بیٹھنا ہے، کس توجہ کے ساتھ جو ہے سننا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا، راوی کہتا ہے اور شاہد کہتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندہ بیٹھا۔ یہ جو ہے مدرسوں کے اندر سیکھنے کے لیے یہی بھی بات کہ ہم مجلس کے اندر جائیں تو وہاں کیسے بیٹھنا چاہیے، اپنے بڑوں کی محفل کے اندر ہو تو وہاں پر کیسے بیٹھنا چاہیے۔ ہم نے اپنے بڑوں کی محفلوں کا اور مجلسوں کا حال دیکھا، میں نے جو ہے حکیم کلیم اللہ صاحب علی گڑھ کی مجلس کا حال دیکھا ہے، وہاں کچھ لوگ ہوتے تھے اور حضرت کی بات پورے طریقے سے سمجھ میں بھی نہیں آتی تھی، بڑی توجہ کرنی پڑتی تھی، لیکن ایسا حال میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی مجلس کے اندر نہیں دیکھا، اور ایسا روح اور ایسی جو ہے توجہ جو وہاں کے جو ہے سامعین کی حضرت کی طرف ہوتی تھی، اور ان کا ایک ایک جملہ بڑا عجیب و غریب ہوتا تھا۔ بہرحال مجلس کا حال بہت عجیب ہے، تو یہ ایک پروگرام ہے، تو اس کے اندر جو ہے سب سے پہلے جو ہے تلاوت کی جائے گی، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اکابر کا طریقہ رہا ہے کہ جب کسی محفل کا اور مجلس کا انعقاد کیا جاتا ہے تو ایسی شخصیت کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ جس کے زیر نگرانی، جس کی زیر قیادت پروگرام جو ہے بہت خوبی اختتام کو پہنچ سکے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو حوصلہ چاہیے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو حوصلہ چاہیے، ہر کارواں کو ایک میرے کارواں چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری آج کی اس محفل کے اور مجلس کے کارواں وہی ہیں جن کی نیک تمناؤں اور خواہشات کے اثرات اور برکات ہیں، یہ جنہوں نے آج سے تقریباً 3 دہائیاں قبل یعنی 30-32 سال پہلے جو یہاں پر جہالت اور ضلالت اور بدعت اور گمراہی کے اس جنگل کے اندر اور بیابان کے اندر ایک علم کا چراغ روشن کیا تھا اور ایک علم کا پودا جو ہے لگایا تھا، آج الحمدللہ تقریباً 30 سال کے بعد اور 3 دہائیوں کے بعد وہ تناور درخت کی شکل میں جو ہے لے رہا ہے، اور اس کا فیض جو ہے کافی حد تک دور دراز علاقوں تک جو ہے الحمدللہ پھیل رہا ہے۔ ہم یہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت کے سائے کو بھی جو ہے ہمارے اوپر جو ہے تاجر قائم رکھے، اور اس مدرسے کی نشأت ثانیہ کے جو ہے اللہ تعالیٰ غیب سے انتظامات فرمائے۔ اس سے میری مراد جامعہ کے بانی اور محتمم اور روح روا حضرت اقدس حضرت مولانا محمد خالد صاحب دامت برکاتہم ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ محفل کا آغاز اور انعقاد اس کلام الہی سے کیا جائے، جس کلام الہی کی کوئی مثال نہیں ہے، جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، جس نے انسانیت کو بدلا ہے، جس نے پتھر دلوں کو موم کیا ہے۔ اہل منطق سب بسجدہ رہ گئے، شاید کہنا پڑا کہ اہل منطق سب بسجدہ رہ گئے، پڑھ لیا جب فلسفہ قرآن کا، جس کی کوئی نظیر نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں، اور خود حدیث شریف کے اندر ہے کہ جس کے عجائب جو ہے کبھی ختم نہیں ہوتے، جس سے کتنی بھی مرتبہ سنا جائے کبھی جو ہے پرانا۔ تو اس لیے اس کے لیے میں آج ایسے مشکل حال قاری سے جو ہے گزارش کرنے جا رہا ہوں جن کی تلاوت اور جن کی آواز کو شاید جو ہے آپ کے کان جو ہے پہلی مرتبہ جو ہے سننے کے سعادت مندی حاصل کریں گے۔ اس سے میری مراد جامعہ کے معقر استاد حضرت قاری محمد نوید صاحب ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں موضوع سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی قرات سے اور تجویز سے ہم سب کے جو ہے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما شاء الله ما شاء الله. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما شاء الله. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي
الذي جعل مع الله إلها آخر الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد صدق الله العظيم. اللہ احسن الجزا. ہر وقت قاری صاحب کو دعوت دی گئی، اس کے باوجود بڑے ہی پرکشش لب و لہجے کے اندر اور آواز کے اندر بغیر کسی تکلف کے برجستگی کے ساتھ قاری صاحب نے جو ہے تلاوت کی. اس حوالے سے ہم ان کے شکر گزار ہیں. اب میں اس محسن انسانیت کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے آواز دینے جا رہا ہوں، جس کے صدقے اور طفیل میں اس بزم کائنات کو سجایا گیا ہے. جو کچھ بھی ظاہری اور معنوی احسانات ہیں وہ سب انہی کا نتیجہ ہے. اس سے میری مراد اب تک کہ نام و نشان جو ہے سب جو ہے ختم ہونے والا ہے. انہوں نے کہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشانیہ هو الابتر، کہ آپ کا نام نہیں بلکہ آپ کے دشمن کا نام و نشان جو ہے ختم ہونے والا ہے. اور ہم آپ کا نام و نشان اتنا اونچا کریں گے اور اتنا بلند کریں گے کہ کائنات میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اس لیے میں بغیر کسی تاخیر کے ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے گزارش کر رہا ہوں مدرسے کے ایک طالب محمد حماد سلمہ سے کہ وہ آئیں اور نعت کا نذرانہ پیش کریں. محمد حماد سلمہ. بیٹھ کے پکڑ لو، اسی لیے بیٹھ ایسے نیچے کو بیٹھ کے پکڑ لو، بس ایسے بیٹھ کے پکڑ لو. ارے بیٹھ کے پکڑ لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت پاک سے قبل مناجات کے چند شعر بطور خاص معاہدہ فرمائے. ذرا چٹان بنا دے یا اللہ، ذرا چٹان بنا دے یا اللہ، ایک اچھا انسان بنا دے یا اللہ، ایک اچھا انسان بنا دے یا اللہ. آپس میں بھائی چارہ ہو ملت ہو، آپس میں بھائی چارہ ہو ملت ہو، ایسا ہندوستان بنا دے یا اللہ، ایسا ہندوستان بنا دے یا اللہ، ایک اچھا انسان بنا دے یا اللہ. نعت پاک پر خاص بنا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد دنیا میں رہ کر سوچا کب اس پار کا عالم کیا ہوگا دنیا میں رہ کر سوچا کب اس پار کا عالم کیا ہوگا محشر میں بھلا محشر میں بھلا مجھ جیسوں سے محشر میں بھلا مجھ جیسوں سے بیکار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے یہی پیش نظر رہے میرے یہی رات دن میں پڑھا کروں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سلام ہندوستان جب آئے گا آپ لوگ کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملک میں کس کا گزارا ہے بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے میرے ہاتھوں کی ریکھاؤں میں نقش ہند سارا ہے لہو کے آخری قطرے
سکتا نہیں کوئی جہاں پر پاؤں رکھ دے ہم ہٹا سکتا نہیں کوئی ہمارے اس ملک سے الفت رکھوں گا میں مجھے میں زندہ بنے بھی کی عزت رکھوں گا میں میرا وعدہ ہے کہ اس ملک سے الفت رکھوں گا میں مجھے میں زندہ بنے بھی کی عزت رکھوں گا میں مٹا دوں ٹولیاں دشمن کی وہ طاقت رکھوں گا میں چھوٹا ہوں جوانوں سے بڑی ہمت رکھوں گا میں بلال اس جامعہ کے سارے بچوں کا یہ نعرہ ہے یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا 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 ہے چمن کے وہ خود پرست مالی چمن کے وہ خود پرست مالی جنہیں خزاں راس آ گئی ہو وہ کیوں کر یہ دعا کریں گے وہ کیوں کر یہ دعا کریں گے کہ چمن میں فصل بہار آئے متائے گلشن کچھ کس طرح بانٹی میرے وفادار دوستوں نے متائے گلشن کچھ اس طرح بانٹی میرے وفادار دوستوں نے نہ ان کے دامن میں دھول پہنچے نہ میرے دامن میں خار آئے متائے گلشن کچھ اس طرح بانٹی میرے وفادار دوستوں نے نہ ان کے دامن میں دھول پہنچے نہ میرے دامن میں خار آئے معزز سامعین جس ملک کی یہ بینر تلے آج ہم جمع ہوئے ہیں ملک کے اندر گنگا جمنی تہذیب جو صدیوں سے اس ملک کی تاریخ رہی ہے آج کا یہ ملک نفرت اور فرقہ پرستی کی آگ کے اندر جل رہا ہے اور یہاں سے نفرت و فرقہ پرستی کی آگ کو ختم کرنا اور یہ جو ملک کا سب سے بڑا فتنہ ہے اور آج سب سے بڑا چیلنج ہے اس کو ختم کرنے کی اور اس سے مقابلہ کرنے کی تیاری کی آج ہمیں جو ہے ضرورت ہے اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے اور دین ہمارا یہ بتاتا ہے تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حق اور باطل اور اسی طریقے سے فتنوں کی جو لڑائیاں ہیں یہ آج سے نہیں ہیں بلکہ یہ شروع سے جو ہے چلی آتی ہیں اگر فاطل نمرود کی شکل میں آیا تو حق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں نمودار ہوا اگر باطل فرعون کی شکل میں آیا تو حق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا اگر باطل محمد عربی صلی اللہ اگر باطل ابو لہب اور ابو جہل کی شکل میں آیا تو حق حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نمودار ہوا باطل معتزلہ کی شکل میں آیا تو حق حضرت حسن بصری کی شکل میں آیا باطل خلق قرآن کی شکل میں آیا تو حق امام احمد بن حنبل کی شکل میں آیا باطل صلیبی الغار کی شکل میں آیا تو حق نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کی شکل میں آیا باطل دین اکبری کی شکل میں آیا تو حق حضرت مجدد الفسانی سرہندی کی شکل میں آیا باطل انگریزوں کی شکل میں آیا تو حق خاندان ولی اللہ اور ان کی تربیت یافتہ اور فیض یافتہ جماعت علماء دیوبند کی شکل میں آیا اور آج ایک مرتبہ باطل جو ہے فرقہ پرستی کی شکل میں آیا ہے آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس ملک کا سب سے بڑا فتنہ آج کا
वो फिरका परस्ती और नफरत है, जिसके खात्मे के लिए जो है कोशिश करना, मेहनत करना, यहाँ भाईचारा और उल्फत और मोहब्बत का माहौल पैदा करना, इस्लाम की जिंदा तालीमात को रोशन करना और उसका तारुफ कराना, यह हमारी जिम्मेदारी है। और जो एक हमागीर फितना है जिसने सबको जो है अपनी चपेट के अंदर ले रखा है, वो मादियत का फितना है, मादा परस्ती का फितना है, जिसका तजर्बा पहले तल्ख तजर्बा मगरिब के अंदर हुआ था और आज बड़ी आबोताब के साथ जो है मशरिक के अंदर हो रहा है, जिसने जो है इंसानी समाज, इंसानी घरों और इंसानी बस्तियों, इंसानी शोबों की जड़ों को खोखला कर दिया। दीनी अक़दार और रिवायात और उनकी बेलियों को मलिया मेट करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आज की मादा परस्त ज़हनियत का नतीजा। इसलिए दोस्तों, आज जो है हमें जरूरत है, तलबा यहाँ नौजवान तलबा भी बैठे हुए हैं, यही कल को जाकर कहीं इमाम भी बनेंगे, खतीब भी बनेंगे। सिर्फ अच्छा गाना, सिर्फ इमामत करना, खिताबत करना, या यही जो है टारगेट हम लोगों का रहेगा, या इन चैलेंजों का मुकाबला करना, मुबल्लिग बनकर, दाई बनकर, इस तरीके से जो है हमें ये जो है सोचने की जो है जरूरत है। लेकिन आज जो है तलबा का हाल ये है, यहाँ तलबा ही बैठे हुए हैं, तलबा का हाल ये है कि जो किताब जो है हम लोग पढ़ते हैं उसे भी सही से नहीं देखते।